آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب حلالہ کا ٹاپک چل رہا ہے، اب آپ بولے کہ مجھے آج کا یہ ٹاپک مجھے بات کرنی ہے، یا 15 شعبان کا ٹاپک کل چل رہا تھا، آپ ضد نہیں کر سکتے ہو. ضد کرنا اخلاق کے خلاف بات ہے. ہاں، تو آپ نے جو سینٹینس پیچھے کہا ہے نا ضد والا، ایسے سینٹینس آپ کو نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف بات ہے. بتائیے کیا بول رہے ہیں آپ، سوال ابھی پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جی. میرا جیسے نام میں نے رکھا ہے نا سلفی ورسز سلفی، تو ہوں. اسی سے ریلیٹڈ ہے. مجھے عمر آباد کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہاں سے جو بھی عالم نکلتا ہے وہ اخوانی کیوں بن جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ایک مسجد ہے جماعت اسلامی کی، ہمارے گھریلو دوستی ہے اس عالم بھائی سے. یہ پروگرام جو ہے وہ اظہار ہے کس کا موضوع ہے، اور اس پروگرام میں اہل حدیث مسلک سے جو دیگر مسالک کا اختلاف ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے. عمر آباد ایک اہل حدیث ادارہ ہے، وہاں کے فارغین اہل حدیث ہیں، وہاں کے اساتذہ اہل حدیث ہیں، وہاں اہل حدیث مسلک کے مطابق کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہاں سے نکلنے والے فارغین اہل حدیث ہوتے ہیں. ہم ایک بھی ایسے عالم کو نہیں جانتے ہیں جو اہل حدیث تھا اور عمر آباد جا کر کے وہ اخوانی بن گیا. اور ایسے کم سے کم 100 علماء کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں جو اہل حدیث نہیں تھے، جماعت اسلامی سے منسلک تھے یا حنفی تھے، اور عمر آباد گئے، وہاں پر تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور دوران تعلیم وہاں کے اساتذہ، وہاں کے اہل علم کی کوششوں سے، محنتوں سے، ان کی تعلیم سے اہل حدیث ہو گئے. تو یہ بلا وجہ کیا ایک غلط نیریٹو چلایا جا رہا ہے. بعض لوگ جماعت میں انتشار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمر آباد کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں سے جا کر کے لوگ اخوانی ہو جاتے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو بعض لوگ، بات سن لے پوری، اس سے زیادہ میں بات کروں گا بھی نہیں آپ سے، نا اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر اسٹریم میں بات کرنے کی اجازت ہوگی. جی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ایک ہے. غلط پروپیگنڈا ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو عمر آباد کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے. بیشتر ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اہل حدیث، وہ انہوں نے کبھی عمر آباد تو کیا جنوب کا بھی کبھی دورہ نہیں کیا. کبھی انہوں نے تمل ناڈو اور اس کے قریب کے علاقے جہاں پر عمر آباد آباد ہیں ان علاقوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. یہ یہاں وہاں سے سن کر کے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. اس طرح کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عمر آباد کا میں نے نصاب دیکھا ہے، وہاں کے اساتذہ سے ملا ہوں، کافی دیر تک کی گفتگو ہوئی ہے وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے طلبہ سے. یہ ایک غلط بیانیہ ہے جو عمر آباد کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ عمر آباد میں جا کر کے لوگ اخوانی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں، کوئی آئے مجھ سے پرسنل پہ بیٹھے، میں اس کو 100 ایسے علماء بتا سکتا ہوں جو حنفی تھے یا اخوانی تھے اور عمر آباد جا کر کے وہ اہل حدیث ہوئے. بڑے بڑے نام اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ فضول باتیں ہیں. وہاں پر بڑے بڑے ہمارے علماء مدرس رہے ہیں، اور اہل حدیث و علماء میں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف وہاں کے فارغ ہیں بلکہ وہاں پر تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے. اگر وہ کوئی ایسا ادارہ ہوتا جہاں پر جا کر کے لوگ اخوانی ہو جاتے تو کیا یہ ہمارے کبار علماء اتنے منہج کے معاملے میں جو ہے وہ کمزور تھے کہ ایک ایسے ادارے میں تعلیم دیتے رہے، وہاں کے مدرس رہے اور ایک ایسے ادارے کو فروغ دیتے رہے جہاں پر لوگ جا کر کے اخوانی ہو جا رہے ہیں؟ آج یہ جو لوگ عمر آباد کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا یہ ان علماء سے زیادہ بڑے؟ شیخ انیس الرحمن اعظمی کتنی بڑی شخصیت ہے. اگر 10 اہل علم کا نام لیا جائے اس وقت ہندوستان میں جن کو کبار اہل حدیث علماء میں شمار کیا جاتا ہے تو اس میں سے شیخ انیس الرحمن اعظمی ہے. وہ تزکیہ کرتے ہیں عمر آباد کا، وہ عمر آباد کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ عمر آباد میں پڑھائے ہوئے ہیں. ان کے خاندان کی تیسری چوتھی نسل اس وقت عمر آباد میں پڑھا رہی ہے. تو یہ کچھ لوگ جماعت میں انتشار ڈالنے کے لیے عمر آباد کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. صورت معاملہ صرف اتنا ہے کہ دیگر اداروں کے مقابلے میں عمر آباد ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر غیر اہل حدیث طلبہ کافی زیادہ جاتے ہیں، حنفی طلبہ بہت زیادہ جاتے ہیں. اور یہ عمر آباد میں مولانا عبد الجبار غزنوی وغیرہ کے جو مشورے سے جب یہ ادارہ بنایا گیا، اور وہاں کے کاکا فیملی جو اس کے بانی تھے، کاکا سعید صاحب غالباً انہوں نے جب اس کی بنا رکھی تو ان کے مشورے پہ رکھا کہ بھئی ادارہ ایسا بنا جائے جہاں پر حنفی طلبہ بھی آ کر کے علم حاصل کر سکیں. تو کیونکہ ادارے کے شروعات میں وہ ارد گرد میں بہت سارے حنفی جماعت اسلامی کے لوگ اسے گھیرا ہوا وہ ادارہ تھا، تو یہ ادارہ واحد ادارہ ایسا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں غیر اہل حدیث طلبہ بھی جاتے ہیں جماعت اسلامی سے جو منسلک ہوتے ہیں یا حنفی مسلک سے منسلک ہوتے ہیں. اب جو غیر اہل حدیث طلبہ جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد الحمدللہ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اہل حدیث ہو جاتی ہے. بیشتر لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنے زیادہ غیر اہل حدیث طلبہ عمر آباد سے اہل حدیث ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جہاں پر اتنے زیادہ غیر حدیث طلبہ اہل حدیث ہوتے ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں، کیونکہ اتنے غیر حدیث طلبہ کہیں پر جاتے ہی نہیں ہیں. اب اس میں سے کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے جماعت اسلامی سے منسلک تھے، گئے ادارے میں تعلیم حاصل کی لیکن ان کا ذہن نہیں بدلا،
تقلیدی رجحان ہی رہا یا اخوانی فکر سے متاثر رہے, اب وہ ہو جاتے ہیں عمری, اور جو اس کا مسلک پہلے سے تھا اسی مسلک پر وہ باقی رہے. ایسا بعض اہل حدیث اداروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جائے اور اپنے مسلک کو تبدیل نہ کرے. تو اب ان کو حوالہ بنا کر کے لوگ یہ پیش کرتے ہیں, دیکھو فلاں عمری ہے اور اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے. تو بھائی اگر فلاں عمری وہ پہلے سے حنفی تھا اور عمرآباد پڑھنے کے بعد بھی وہ اہل حدیث نہیں ہو سکا, تو اس میں عمرآباد کی تھوڑی غلطی ہے. رہا معاملہ یہ کہ بعض عمریوں سے بعض منہجی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, تو ایسا کون سا ادارے کا فارغ ہے جس سے کوئی منہجی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہو؟ میں آپ کو ہر ادارے کے فارغ ایسے طلبہ پیش کر سکتا ہوں نا جو بڑی بڑی منہجی غلطیاں, بلکہ بہت ساری مطلب ایسی غلطیاں جن کا براہ راست تعلق عقیدے سے اور وہ فارغین سے ہوئی ہے. وہ محمدیہ کا فارغ ہو یا جامعہ سلفیہ کا فارغ ہو یا سنابل کا فارغ ہو, وہ رحمانیہ کا فارغ ہو, فیض عام کا فارغ ہو, غلطیاں تو ہر ادارے کے فارغین سے ہوتی ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ عمرآباد کے کسی فارغ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, لوگ اس کا سیدھا قصور عمرآباد پر ڈال دیتے ہیں کہ کیونکہ عمرآباد سے فارغ ہے اس وجہ سے غلطی ہوئی. اور کسی ادارے کے فارغ سے کوئی غلطی ہوتی ہے. ایک ہمارے سنابلی دوست ہیں بہت قریبی, وہ ایک سوشل میڈیا پہ پورا ایک مشن چلا رہے تھے منہج کے خلاف, منہج سلف کے خلاف. اب اس طرح کی غلطی جب کسی دوسرے ادارے کا آدمی کرتا ہے نا, تو وہ اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اس فارغ کی غلطی ہے, اس سے ادارہ ذمہ دار نہیں قرار پاتا ہے. لیکن جب عمرآباد کا فارغ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ دھڑ سے اس پر عمرآباد کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اس لیے غلطی کر رہا ہے کیونکہ عمرآباد سے پڑھا ہوا ہے. تو بھائی اہل حدیث انصاف پسند ہوتا ہے, یہ انصاف کرنا چاہیے. ہمارے ادارے اپنے ادارے ہیں, اگر کسی ادارے میں مان لے کہ کوئی پرابلم ہے بھی تو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے سے تھوڑی نا وہ پرابلم سالو ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمرآباد کے کسی ذمہ دار میں یا کسی استاذ میں کوئی پرابلم ہے, جائیے بیٹھیے اس کے ساتھ بات کریے. یہ ہمارے ادارے ہیں, میں بار بار یہ بات یہاں پر کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ادارے, اپنے اداروں کو ڈسون کرنا سمجھداری نہیں ہے. اگر کہیں پر کوئی پرابلم ہے تو اس کو بیٹھ کر کے سالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اداروں کے خلاف, اپنی جماعت کی شخصیتوں کے خلاف, اپنی جماعت کے اداروں کے خلاف تحریک چلانا اور سارا سب کچھ چھوڑ کر کے, اتنے سارے مسائل ہیں اس وقت جن پر گفتگو کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے لے کر کے عمرآباد اور عمرآباد کے فارغین کے پیچھے پڑے رہنا, یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, اور اس کو چلانے والے احمق ہیں اور اس پروپیگنڈے کی قیادت کرنے والا بھی احمق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھداری عطا فرمائے لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, I support i+TV. میں i+TV کے ساتھ ہوں.